الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے سبب کائنات، مسبب کائنات، تخلیق کائنات، وجہ کائنات، کائنات کے دولہا اللہ کے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ صلو علی الحبیب صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، کنز الکرامت، رفیع الدرجات، جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، مترجم القرآن، صاحب کنز الایمان، جنہوں نے بچایا ہے ہم سنیوں کا ایمان، جنہیں ہم کہتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا خان، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، دہن پھول، زکن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ حضرات گرامی وقار، یہ ماہ مبارک سفر المظفر کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ حضرات، اس سال تقریباً غالباً 106واں یا 7واں عرس منایا جائے گا، اسے اعلیٰ حضرت منایا جائے گا۔ حضرات گرامی وقار، آج 105 یا 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر کیا بات ہے کہ دنیا میں امام احمد رضا کا نام لیوا بھی موجود ہیں، ان کا کارنامہ بھی موجود ہے، دنیا میں شخصیتیں بہت آتی ہیں چلی جاتی ہیں، انہیں ایک طبقہ جانتا ہے، انہیں ایک ملک جانتا ہے، انہیں ایک علاقہ جانتا ہے، انہیں ایک شعبہ جانتا ہے۔ کوئی ایک ملک کی ضرورت ہے تو دوسرے ملک کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت ایک شعبے میں ہے تو دوسرے شعبے میں نہیں ہے، کسی کی ضرورت ایک علم کے میدان میں ہے تو دوسری جگہ پر نہیں ہے، مگر واہ میرے احمد رضا کہ آپ کی ضرورت ہر دور میں ہے، آپ کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ درسگاہوں میں امام احمد رضا کی ضرورت ہے، خانقاہوں میں امام احمد رضا کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی وقار، مفسرین کی زبان پر احمد رضا ملیں گے، مفسرین کی زبان پر احمد رضا ملیں گے، محققین کی زبان پر احمد رضا ملیں گے، مقررین کی زبان پر احمد رضا ملیں گے،
گے، علم ریاضی کے میدان میں جاؤ گے تو علم ریاضی کے پڑھنے والوں علم ریاضی پڑھنے کے میدان میں جاؤ گے تو وہاں بھی احمد رضا ملیں گے۔ آپ امام احمد رضا کو پڑھتے چلے جائیں، انہیں سمجھتے چلے جائیں حضرات گرامی وقار، تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ خانقاہوں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے، درسگاہوں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے، مدرسوں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے، پیروں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ امام احمد رضا کو پڑھتے چلے جائیں گے تو معلوم ہوگا، علم سائنس کے میدان میں جاؤ گے تو وہاں بھی احمد رضا ملیں گے، انجینئرنگ کے میدان میں جاؤ گے تو وہاں بھی احمد رضا ملیں گے، فلسفیوں کے میدان میں جاؤ گے تو وہاں بھی احمد رضا ملیں گے۔ حضرات گرامی وقار، بلا شک و شبہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں سے علم ملے گا وہاں وہاں احمد رضا کی ذات ملے گی، اور صرف علم ہی کے میدان میں نہیں بلکہ شریعت کے میدان میں جاؤ گے تو وہاں بھی احمد رضا ملیں گے، طریقت کے میدان میں دیکھو گے تو وہاں بھی احمد رضا ملیں گے، معرفت کے میدان میں دیکھو گے تو وہاں بھی احمد رضا ملیں گے، حقیقت کے میدان میں دیکھو گے تو وہاں بھی احمد رضا ملیں گے۔ حضرات گرامی وقار، المختصر یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ دیکھو گے جس میدان میں امام احمد رضا کی ذات نظر آتی ہے، حضرات یہی وجہ ہے کہ آج شاعروں کی زبان پر احمد رضا ہے، خطیبوں کی زبان پر احمد رضا ہے، مفسرین کی زبان پر احمد رضا ہے، انجینئروں کی زبان پر احمد رضا ہے، سائنسدانوں کی زبان پر احمد رضا ہے، بلکہ علامہ مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کو جانچنا ہوتا کہ یہ خوش عقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے تو اس کے لیے ہم بڑا آسان ترازو رکھتے تھے، ہم صرف اتنا اس سے پوچھتے تھے، بتا احمد رضا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اگر چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ خوش عقیدہ ہے، اگر چہرہ اتر جاتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بد عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات گرامی وقار، آج اس دور میں بلکہ ہر دور میں امام اہل سنت امام احمد رضا کی ضرورت ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے گا مجھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب نبی کو اپنی طرح کہا گیا تو جواب کون دے رہا ہے؟ جواب کوئی اور نہیں احمد رضا دے رہے ہیں۔ جب اولیاء کرام کو بے سر و پا کہا گیا تو جواب احمد رضا دے رہے ہیں۔ جب سائنس کے ذریعے ایک سائنسدان نے سائنس کے ذریعے اسلامیات کے نظریات پر حملہ کرنا چاہا البرٹ آئنسٹائن نے، تو حضرات گرامی وقار جب اس نے حملہ کرنا چاہا البرٹ آئنسٹائن نے سائنس کے ذریعے اسلامیات کے نظریات پر حملہ کرنا چاہا تو سہارنپور کے مولوی خاموش تھے، ندوہ کے مولوی خاموش تھے، دیوبند کے مولوی خاموش تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر خاموش نظر آ رہے تھے۔ جب یہ تمام دنیا کے مسلم سائنس پڑھنے والے سائنسدانوں کی زبان خاموش تھی تو نبی کا ایک عاشق، نبی کا ایک غلام بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر تنہا البرٹ آئنسٹائن کو منہ توڑ جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے البرٹ آئنسٹائن، تو کہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، آسمان گھومتا ہے، لیکن نبی کا غلام کہتا ہے زمین نہیں گھومتی ہے، آسمان نہیں گھومتا ہے۔ ایک موٹی کتاب امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے خلاف اس کو رد میں لکھی، الفوز المبین رد درکت حرکت زمین، 100 سے زائد دلیلیں امام اہل سنت نے پیش فرمائی کہ زمین نہیں گھومتی ہے، آسمان نہیں گھومتا ہے۔ قرآن کریم سے دلائل پیش کیے، ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کو ہم نے ٹھہرا دیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں ایمانداری سے بتانا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج لوگ اعلیٰ حضرت کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، انگوش نمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بتاؤ جب نبی کو اپنی طرح کہا گیا تو جواب کون دے رہا ہے؟ جب خانقاہوں کی عزت پر حملہ ہوا تو جواب کون دے رہا ہے؟ جواب کوئی اور نہیں بلکہ بریلی کے امام احمد رضا دے رہے ہیں۔ اسی لیے تمام دنیا کے اہل سنت والجماعت سنی مسلمان جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے والا کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، صرف تنہا امام احمد رضا کی ذات نظر آتی ہے، تو دنیا سنیت پکار اٹھتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ
سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی وقار، آج نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کی گئی۔ معاذ اللہ، یہاں تک بھی کتابوں میں لکھا گیا اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ نبی کا علم تو ایسا ہے جیسا جانوروں اور پاگلوں کو علم ہوتا ہے۔ جب حضرات گرامی وقار، اور کہنے والا کوئی جاہل انسان نہیں تھا بلکہ قرآن کا ترجمہ کرنے والا تھا، تفسیر لکھنے والا تھا، تفسیر کو پڑھنے والا تھا، حدیث کو پڑھنے والا تھا۔ حضرات گرامی وقار، جب لوگوں نے کہا نبی کو علم غیب نہیں ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم کے ذریعے ان کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ظالموں، کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، سنو، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، یا رسول اللہ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر آیا نہیں۔ کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، سنو، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کاڑو دو جھوٹ۔ جب نبی کو اپنی طرح کہا گیا، حضرات گرامی وقار، جب لوگوں نے کہا کہ نبی ہماری طرح ہے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قلم کے نوک سے ان تمام باطل لوگوں کا، باطل مذہب کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بد مذہبوں کا نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ظالموں، کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، سنو، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی وقار، آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں، ہمارے قلبے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ روشن فرمایا ہے۔ نہ جانے حضرات گرامی وقار، اگر امام احمد رضا فاضل بریلوی کا احسان نہ ہوتا، نہ جانے ہم کس ضلالت و گمراہیت کے گڈھے میں گرے ہوئے پڑے ہوئے نظر آتے۔ یہ تو احسان ہے بریلی کے امام احمد رضا کا، جنہوں نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، اور حضرات گرامی وقار تمام باطل بد مذہبوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے نجدیت کے تابوت میں آخری کیل ٹوک کر فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خوکار برقبار، آدھا سے کہہ دے خیر منائے نشر کریں، آدھا سے کہہ دے خیر منائے نشر کریں۔ حضرات گرامی وقار، اس سال امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک تقریباً غالباً جو ہے 106واں یا 7واں عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ تمام عالم اسلام کے سنی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ تمام عالم اسلام کے سنی مسلمان امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف پہنچیں اور فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعہ سے مالا مال ہوں، اور جو حضرات نہ جا سکتے ہو اپنے گھروں میں امام احمد رضا کے نام کی محفلیں منعقد کریں، اپنے گھروں میں ان کے نام کی نیاز دلائیں، تاکہ حضرات گرامی وقار، تاکہ اپنے گھروں میں فیضان امام احمد رضا جاری ہو، فیضان اعلیٰ حضرت ہمارے گھروں میں بے جاری اور ساری ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو امام عشق و محبت سے سچی کو توفیق کو محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی وما علینا الا البلاغ۔